السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، تو ایک چہرے میں کیا رکھا ہے، دنیا کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں، وہ بنتی رہتی ہیں، کورس پڑھاتا رہتا ہوں، اس میں آپ چہرہ دیکھ لیجیے گا، اتنا کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال کل ہم نے حروف الہجا الف سے لے کے یا تک کے الفاظ جو ہیں ان کو پڑھا تھا اور ان کو دیکھا تھا۔ اب اس کے متعلق چند ایک باتیں ان کو ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ انشاءاللہ الف سے لے کے یا تک کے الفاظ میں نے بتا دیے تھے، جو طریقے بچوں کو پڑھانے کے، ذہین بچوں کو یہ پورا ایک ساتھ دے سکتے ہیں، اور جو کمزور بچے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھائیں۔ جب بچوں کو الف سے لے کے یا تک کے الفاظوں کے نام یاد ہو جائیں اچھی طریقے سے، پھر بچوں کو ایک دوسرے طریقے سے پڑھائیں۔ وہ یہ کہ دیکھیں الف خالی، خالی خالی مطلب جس لفظ کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہ ہو اس کو ہم خالی پڑھیں گے، خالی۔ پھر اسی طریقے سے پڑھیں گے با، با کے نیچے ایک نقطہ، ٹھیک ہے۔ تا، تا کے اوپر دو نقطے، سا، سا کے اوپر تین نقطے۔ اس طریقے سے بچوں کو نقطوں کی جگہ بھی بتائیں کہ نقطہ اوپر ہے یا نیچے، اور ساتھ میں نقطوں کی گنتی بھی بتائیں کہ نقطہ ایک ہے یا دو ہے یا تین، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے جیم کے بارے میں پڑھائیں۔ جب بچہ با تا سا کے نقطوں کو پہچان لے، سمجھ لے، ذہن نشین کر لے، پھر اس کے بعد بتائیں۔ رٹا مار کے یاد نہ کرائیں، بعض مرتبہ ذہین بچوں کو رٹا مارنے کی وجہ سے ہی ہم خراب کر دیتے ہیں۔ وہ رٹا مار کے پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا پڑھ رہا ہے، اور پتہ چلتا ہے اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوا، کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر اس نے رٹی رٹائی زبان میں کچھ الفاظ یاد کر لیے۔ تو رٹا نہیں مارنا، رٹا مارنے کی وجہ سے بعض مرتبہ کچھ کند ذہن بچے ذہین بچوں سے آگے نکل جاتے ہیں، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ جیم، نقطہ جیم کا بھی ایک ہے، لیکن یہاں پر پڑھیں گے جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ۔ ہا، ہا خالی، خا، خا کے اوپر ایک نقطہ۔ دال، دال خالی۔ دیکھیے وہ الفاظ جن کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے ان کو ہم خالی کہیں گے، اور بچوں کو اس طریقے سے سمجھائیں گے۔ رال، رال کے اوپر ایک نقطہ۔ را، را خالی۔ زا، زا کے اوپر ایک نقطہ۔ سین، سین خالی۔ شین، شین کے اوپر تین نقطے۔ صاد، صاد خالی۔ غاد، غاد کے اوپر ایک نقطہ۔ طا، طا خالی۔ غا، غا کے اوپر ایک نقطہ۔ بچوں کو ایک جیسے دکھنے والے الفاظوں کے بیچ میں نقطوں کے ذریعے سے فرق سمجھائیں۔ دیکھو بیٹا یہ کیا ہے، یہ طا، یہ کیا ہے، یہ غا، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ طا خالی ہوتا ہے اور غا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عین، غین۔ دیکھو بچوں دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن عین اور غین میں کیا فرق ہے؟ عین خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، جبکہ غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بچوں کو الفاظ دکھا دکھا کے سمجھائیں گے، نقطے دکھا دکھا کے بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ بچے بہت جلدی سے سمجھیں گے، اطمینان سے سمجھیں گے۔ چاہے ایک دن میں ایک لائن کے الفاظ سمجھیں انہیں پرواہ نہیں، لیکن بچے سمجھ کر پڑھیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ فا، فا کے اوپر ایک نقطہ۔ قاف، قاف کے اوپر دو نقطے۔ کاف، یہ خالی ہے، کاف خالی۔ لام خالی۔ میم خالی۔ نون کے اوپر ایک نقطہ۔ واو خالی۔ ہا خالی۔ حمزہ خالی۔ یا، یا۔ اچھا اس قاعدے میں یا کے نیچے دو نقطے نہیں دے رکھے، ہوتے ہیں یا دے نہیں رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو دو نقطے اگر کسی کے قاعدے میں نہیں ہیں تو آپ لوگ لگا لیں اس طریقے سے، تھوڑا بڑا کر کے، ڈارک کر کے، تاکہ اچھی طریقے سے نظر آ جائے، ٹھیک ہے۔ میں بھی اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ دو نقطے ہوتے ہیں، اور آگے جا کر کے یا کے دو نقطے دیکھیں، یہاں پر دکھ رہا ہے نا، آگے جا کر کے یا کے دو نقطے آئیں گے، یہاں پرنٹنگ کی وجہ سے کسی وجہ سے نقطے رہ گئے ہیں۔ بہرحال اب اصل بات کو سمجھیں۔ جب آپ نے بچوں کو الف سے لے کے یا تک کے الفاظ یاد کرا دیے، پھر دوسرے مرحلے میں آپ نے ان کو ان کے نقطے اور ان کے شیپ اور سائز اور ان کے نقطوں کی جو تعداد ہے وہ سب سمجھا دیے۔ اب آپ بچوں کا باقاعدہ امتحان لیں۔ امتحان لینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بچوں کو الف سے لے کے یا تک پڑھائیں، بغیر نقطوں کے پڑھائیں، الف، با، تا، سا، اس طریقے سے پڑھائیں۔ جب بچہ یا تک پڑھ لے تو پھر بچوں سے الٹی الف بے تک، جیسے بیک کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا، 1 سے لے کے 100 تک گنتی، پھر 100 سے لے کے 1 تک گنتی، بیٹا بیک کاؤنٹنگ سناؤ، اسی طریقے سے الٹی الف بے تک سنیں۔ بیٹا یہ پڑھو، یا، حمزہ، ہا، و، اس طریقے سے یا سے لے کے الف تک کے الفاظ الٹے کر کے پڑھائیں۔ اگر بچہ اس کو کامیابی سے سنا دے، پھر بچوں کو اس طریقے سے سنائیں کہ بچہ ایسے پڑھ کے دکھاؤ، الف، جیم، ذال، شین، غا، پھر نیچے سے اوپر پڑھیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر۔
دوسری لائن کے، تیسری لائن کے، اس طریقے سے ہر لائن کے الفاظ اس طریقے سے سمجھیں. یہ 3-4 طریقے ہوتے ہیں. پھر اسی چیز کو نقطوں والی جو ہے الف بے میں اپلائی کریں. الف خالی با کے نیچے ایک نقطہ، پہلے اس طریقے سے یا تک پڑھوائیں. جب بچہ اس طریقے سے سنا دے تو پھر اسی طریقے سے الٹا سنیں. یا کے نیچے 2 نقطے، یا کے نیچے 2 نقطے، حمزہ خالی، ہا خالی، یا سے لے کے الف تک پڑھوائیں. پھر اسی طریقے سے نقطوں کے ساتھ آپ کھڑی لائن میں پڑھوائیں. الف خالی، جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ، ذال کے اوپر 1 نقطہ، اس طریقے سے پڑھواتے چلے جائیں. پھر نیچے سے اوپر پڑھوائیں. جب ان سارے امتحانوں میں بچہ کامیاب ہو جائے، ایک آخری امتحان یہ کریں کہ بچے کو بیچ میں سے کسی بھی لفظ پر انگلی رکھ کے پوچھے، بیٹا یہ بتاؤ یہ کیا ہے، بیٹا یہ کیا ہے، بیٹا یہ کیا ہے. اور بچے کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کسی بھی لفظ کو دیکھتے ہی بغیر 1 سیکنڈ سوچے بچہ اس لفظ کا نام بتا دے. جب تک بچہ اتنا مضبوط نہ ہو، اسی سبق پر رکھیں، بچے کو آگے سبق نہ دیں. بلکہ یہ جو امتحان ہے، اسی امتحان کو اصل سبق سمجھیں. یہی اصل کامیابی ہے، اسی میں راز ہے، یہی سمجھنے کی چیز ہے. جب اس میں کامیاب ہو جائے پھر اس بچے کو آگے بڑھائیں، ورنہ اس کے بغیر آگے نہ بڑھائیں. باقی آپ لوگوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں جو ذہین لوگ ہیں یا بڑی عمر کے لوگ ہیں، یہ جو پہلے بھی قرآن پڑھ چکے ہیں، وہ ان الفاظ کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. میں صرف آپ کو چند اصولی اور بنیادی باتیں بتانا چاہ رہا تھا تاکہ آنے والے وقت میں اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کو پڑھائیں یا کسی کو بھی پڑھائیں، تعلیم دیں، تو انشاءاللہ وہ سارے طریقے آپ کے سامنے آ جائیں. مکتب کے جو مناسب اور اچھے انداز میں طریقے ہوتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کی اپنی بات کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ کل لے کر کے حاضر ہوں گے. اللہ پاک قرآن مجید کا سمجھنا اور پڑھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.